سانحہ بھاٹی گیٹ لاہور کے بیچوں بیچ پیش آنے والا ایک ایسا المیہ ہے جس نے نہ صرف ایک ماں اور اس کی معصوم بیٹی کی جان لی بلکہ ریاستی اداروں کے رویے، ترجیحات اور بحران سے نمٹنے کی صلاحیت کو بھی بے نقاب کیا۔ داتا دربار کے قریب کھلے مین ہول، اندھیرے اور حفاظتی انتظامات کے فقدان کے باعث شور کوٹ سے لاہور آنے والی 22 سالہ سعدیہ اپنی 10 ماہ کی بیٹی ردا فاطمہ کے ساتھ سیوریج لائن میں جا گری۔ حادثے کے 6 گھنٹے بعد خاتون اور 17 گھنٹے بعد بیٹی کی لاش ملی۔ واقعہ ترقیاتی منصوبے کے لیے کیے جانے والی کھدائی کے باعث پیش آیا، جہاں متعلقہ ادارے موقع پر موجود تو تھے مگر ذمہ داری کا تعین اور حفاظتی اقدامات کہیں نہیں تھے۔ مگر اس واقعے کی اصل سنگینی محض حادثہ نہیں بلکہ پنجاب حکومت اور انتظامیہ کا رویہ اور طرز عمل تھا۔ حکومت اور متعلقہ اداروں نے پہلے مرحلے میں واقعے کو ہی مشکوک اور فیک نیوز قرار دے کر معاملات دبانے کی کوشش کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی جانب سے واقعے کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے یہاں تک کہا گیا کہ جس سیوریج ہول کی نشاندہی کی گئی اس میں کسی انسان کا ڈوبنا تکنیکی طور پر ممکن نہیں۔ واسا، ریسکیو اور پولیس کے بیانات ایک دوسرے سے متصادم رہے۔ یہ موقف بھی اپنایا گیا کہ جائے وقوع پر گرنے کے کوئی آثار موجود نہیں۔ انہی بیانات اور تضادات کی وجہ سے ریسکیو آپریشن بھی روکے رکھا گیا۔ اطلاع دینے والوں کو تسلی دینے کے بجائے شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ خاتون کے شوہر اور قریبی رشتہ داروں کو گھنٹوں حراست میں رکھا گیا۔ جب تک لاش برآمد نہ ہوئی ادارے تردید پر قائم رہے، مگر جیسے ہی حقیقت سامنے آئی بیانیہ یکسر بدل گیا۔ واقعے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ انکوائری کمیٹی تشکیل پا چکی ہے۔ ایل ڈی اے کی جانب سے کانٹریکٹر پر مقدمہ درج کرانے کا حکم۔ منصوبے کی پوری ٹیم معطل، ڈائریکٹر ٹیپا اور پروجیکٹ ڈائریکٹر داتا دربار کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا انسانی جان کے ضیاع کے بعد معطلیاں اور انکوائریاں ہی ریاستی ذمہ داری کا مکمل اظہار ہیں؟ اصل سوال یہ ہے کہ ایسے واقعات ہونے ہی کیوں دیے جاتے ہیں؟ یہ سانحہ صرف ایک کھلے مین ہول کا نتیجہ نہیں بلکہ پیش کی منصوبہ بندی، حفاظتی انتظامات اور نگرانی کی ناکامی کی علامت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سوال اس افسوسناک رویے اور اقدامات پر بھی ہے جو واقعے کے بعد سامنے۔ اسی پر پروگرام کے اس حصے میں گفتگو رہے گی۔ سوال اس طرح سے، سانحہ بھاٹی گیٹ، ماں بیٹی مین ہول میں گر کر جاں بحق، پنجاب حکومت اداروں کی بے حسی، متضاد بیانات، مریم نواز کی آپٹکس کی سیاست پر بڑا سوال یا محض مقامی انتظامیہ کی غفلت؟ شہزاد صاحب۔ عائشہ، ابھی چند ہی دن پہلے میرا خیال ہے مریم بی بی نے ایک اپنی میٹنگ کی اپنے منسٹرز کے اندر یا باقی لوگوں کے ساتھ، اور اس میں یہ کہا گیا کہ مین ہولز کے بارے میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ کراچی کے واقعات کے بعد یہ کہا کہ لاہور کے اندر اور پنجاب بھر کے اندر یہ جو معاملات ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہوگی، اور میں جلد سے جلد ان کے نتائج دیکھنا چاہتی ہوں۔ لگتا مجھے یوں ہے کہ ان کی بات کوئی نہیں سنتا۔ ان سے تقریریں کروا لیتے ہیں، ان سے اناؤنسمنٹس کروا لیتے ہیں، اعلانات کروا لیتے ہیں، لیکن وہ ہوتا کچھ نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں۔ یہی سامنے نظر آتی ہے۔ 22 سالہ سعدیہ، 10 ماہ کی اس کی بیٹی، میرے حال میں دونوں شہید کا درجہ پا گئیں، کیونکہ ایک ایسی نظام کے اندر جو کہ اس کا کلیم کرتا تھا کہ اس کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن ہو جاتی ہے، اس نظام کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گورننس کا ہمارا جو ہے نا اصل انڈرسٹینڈنگ وہ ہے لیپا پوتی۔ کتنے اشتہارات آتے ہیں، کتنے اعلانات ہوتے ہیں، کتنا اس کے اندر تالیاں بجتی ہیں، اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی امپلیمنٹیشن۔ سب سے پہلی بات ہے، آپ بھلے 150 پروجیکٹ کیجئے، 40 ارب، 2 ارب، 10 ارب کے جتنے مرضی، مجھے نہیں پتا اتنا پیسہ پنجاب کو ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا جتنے پروجیکٹ اناؤنس ہو جاتے ہیں، لیکن 150 پروجیکٹ کریں آپ روز کا ایک پروجیکٹ اناؤنس کریں، لیکن اس کے لیے ایک فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے، اس کے لیے مقصد کلیئر ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی ایلوکیشن ہوتی ہے کہ اتنی ریسورسز اس طریقے سے ہوں گی، اس کا ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے کہ یہ کیسے حاصل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ جب مریم بی بی شروع میں آئی تھیں اور انہوں نے بہت اپنی انرجی کے ساتھ تمام چیزوں کا ذکر، تو ہمارے پروگرام کے اندر ہی آپ نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا مریم بی بی کی جو پرائرٹیز ہیں، جو ترجیحات ہیں، کیا یہ مناسب ہیں جس طریقے سے وہ بہت ساری چیزوں کو ایک دم سے چھیڑ رہی ہیں؟ تو ہم لوگوں میں سے ہم سب نے، بلکہ تقریباً سب نے یہ کہا تھا کہ کم کیجئے لیکن بہت اچھا کیجئے۔ یہ جو روز کی بنیاد پہ آپ ایک نیا پروجیکٹ یا ایک نیا عزم کا اظہار کرتی ہیں، بدقسمتی سے آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ اس کو فالو اپ نہیں کرتی، اس کو دیکھ نہیں پاتی۔ آپ کو سامنے کیمروں کے اوپر ہر چیز نظر آ جاتی ہے، اشتہارات اگلے دن اخبارات میں بھرے ہوتے ہیں، لیکن اس پہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ مریم بی بی کو اس پہ بہت غور کرنا چاہیے۔ وہ جتنی انرجی رکھتی ہیں
اس کو یہ کریں کہ پایا تکمیل تک چیز کو پہنچائیں. کم کریں لیکن بہت اچھا کریں. کم کریں لیکن اچھا کریں. عامر صاحب، یہ متضاد بیانات جو فوری طور پر جس بندے نے رپورٹ کیا اس کو بھی سفر کرنا پڑا، ریسکیو آپریشن بھی روکے رکھا گیا اس دوران، کیا حکومتوں کا امیج یا کوئی بات ایسی رپورٹ نہ ہو جائے وہ زیادہ اہم اور بڑا ہے، شہریوں کی جان زیادہ مقدس چیز ہے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا عائشہ کہ ایک ریاست کے لیے، ایک حکومت کے لیے شہریوں کی جان سے بڑھ کر زیادہ مقدس اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. لیکن اس واقعے کی تفصیل کے اوپر ذرا اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ معاملہ چند حکام کا یا کسی حکومت کا یا انتظامیہ کے چند اہلکاروں کا نہیں ہے. یہ ہمارا ایک اوور آل جو پرسپیکٹو اپنی زندگی کے بارے میں ہے کہ ہم اپنی جان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ معاملہ اس میں نظر آتا ہے. ابھی 4-5 روز پہلے کی بات ہے عائشہ، میں لندن گیا، وہاں پہ میں اسٹیشن سے جب نکلا باہر تو ایک فٹ پاتھ کا کوئی 10 یا کیا 5 میٹر کا بھی مشکل سے وہ حصہ تھا جس کے اوپر کوئی کام چل رہا تھا. اس کے چاروں طرف بیریئر لگائے گئے تھے، اس کے دونوں اطراف میں نوٹسز تھے کہ یہاں کوئی ریپیئر کا کام چل رہا ہے. سو آپ کو ایک انہوں نے آلٹرنیٹ جگہ پرووائڈ کی ہوئی تھی کہ فٹ پاتھ کیونکہ یہ حصہ بند ہے تو آپ برائے مہربانی سڑک پر جانے کی بجائے آپ ادھر سے چلے جائیں. اور یہی جتنی دیر میں یہاں پہ رہا ہوں اچھا میں نے یہی دیکھا ہے. اچھا پاکستان میں ایک عرصہ تک تو ایک یہ آرگومنٹ تھی کہ جی غریب ملک ہے، یہاں پر ہمارے پاس وسائل نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی مانیٹرنگ وغیرہ کر سکیں. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس طرح کے ٹھیکے کی مانیٹرنگ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ ان ٹھیکیداروں کی اس ٹھیکے کی ڈاکیومنٹیشن کے اندر دیکھیں گے تو تمام حفاظتی انتظامات کا ذکر ہوگا. لیکن جب آپ اس کی مانیٹرنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. اور آج کل ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی مانیٹرنگ کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے عائشہ، جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں انسانی جان کے تحفظ کی، انسانوں کی جو روڈ سیفٹی ہوتی ہے یا کسی بھی جگہ پر، کسی بھی پبلک جگہ پر ان کی وہ جو سیفٹی ہے اس کا تصور جو ہے وہ بطور ایک تصور ایگزسٹ نہیں کرتا. اور تب جا کے یہ معاملے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور ہمیں ان کا تب پتہ چلتا ہے جب کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ، بڑا اندوناک واقعہ ہو جاتا ہے اور پھر میڈیا جو ہے اس کے اوپر شور مچانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جتنی بھی برہمی کا اظہار، آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سی ایم صاحبہ جتنی بھی برہمی کا اظہار کر رہی ہیں ٹھیکیداروں پر اور اپنے افسروں کے اوپر، میرا خیال ہے تھوڑا سا وقت نکال کے وہ اپنی اس حکومتی تصور کے بارے میں بھی سوچے جو کہ انسانی جانوں کے تحفظ کے بارے میں ہماری حکومتوں کا پچھلے 78 سال سے رہا ہے. درست ہو گیا. زیغم صاحب، ابتدا میں ہی اسے فیک نیوز بھی کہا گیا اور پھر کہا گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، پھر ریسکیو آپریشن بھی اس میں رکے رہا، انتظامیہ پولیس کی جانب سے معاملہ دبانے کی بھی کوشش کی گئی، اطلاع دینے والوں کو. یہ ساری جو صورتحال ہے، یہ جو رویے ہیں کسی واقعے کے بعد، کیوں سینسٹیوٹی نہیں ہے دوسرے کی شکایت کی طرف یا اس کے نقصان کی طرف؟ آپ دیکھیے یہاں وکٹم سے جو سلوک کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ڈینائی کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے جس طریقے سے وقت ضائع ہوا ہے، وہ از خود ایک جرم ہے جس کی الگ سے انکوائری ہونی چاہیے، جس کی الگ سے سزا ملنی چاہیے. اگر اتنی بڑی سطح سے ڈینائل کی جا رہی ہے تو نیچے سے تو لاش بھی غائب کی جا سکتی تھی، ٹوٹل انکار کیا جا سکتا تھا. لاہور کی انکار تو کیا نا زیغم صاحب، 6 گھنٹے شوہر اور 2 بھائی حراست میں رکھے، لاش ملی تو تسلیم کیا. جی، اور وہ لاش غائب بھی تو کی جا سکتی تھی نا جی. اگر کوئی مختلف معاملہ ہوتا، کوئی مختلف شہر ہوتا، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں. یا اس خود کتنی بڑی غفلت ہے کہ ایک آدمی شکایت لے کر آئے، آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں اور وزیر محترمہ تک جو ہے اس کی تردید کر رہی. اس کی تو الگ سے انکوائری ہونی چاہیے، الگ سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اس کی. اب آپ دیکھیے 2 مہینے ہوئے ہم نے 3 سالہ ابراہیم کا ماتم کیا تھا جو کراچی کی نیپا چورنگی میں ایک گٹر میں گر کر ہلاک ہوا تھا، شہید ہوا تھا. اور وہاں پہ BRT کا کام ہو رہا تھا، ایک ڈیولپمنٹ کا کام چل رہا تھا. اور آج ہم 10 مہینے کی رضا فاطمہ اور اس کی والدہ سعدیہ ساجد، وہ بھی کوئی 22-25 سال عمر کی، دونوں بچیاں ہمارے حساب سے، آج ہم ان کا ماتم کر رہے ہیں. اور یہاں بھی کام ہو رہا تھا، یہاں بھی ورک ان پروگرس تھی، پروجیکٹ چل رہا تھا ٹریفک انجینئرنگ والوں کا، ٹیپا والوں کا. دونوں جگہ پہ گڑھے کھدے ہوئے تھے، دونوں جگہ پہ گٹر کھلے ہوئے تھے، چوہے دان لگے ہوئے تھے. ایسا ماحول تھا جیسے جان بوجھ کر لوگوں کے قتل کے لیے چوہے دان بنائے گئے. مقصد تو یہ نہیں تھا، لیکن جو ہو رہا تھا اس کا نتیجہ تو یہی تھا نا کہ ایک پورا ٹریپ سیٹ تھا دونوں جگہوں پہ کہ لوگ معصوم مریں. یہ انسانی زندگی کی ہمارے ہاں قیمت ہے.
दोनों जगह पे एक दिन लग गया लाशों के निकलने में, रेस्पॉन्स का भी प्रॉब्लम आया। ठीक, कराची में तो खैर किसी ने जिम्मेदारी तस्लीम नहीं की, पता ही नहीं चला ये गटर जिम्मे किसके है। यहाँ पे कम से कम ये हुआ है कि टीपा का चीफ इंजीनियर, उस पर FIR ज़रूर दर्ज हुई है। दुरुस्त। अब अहम बात यह है कि इंसानी ज़िंदगी का सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि सेफ्टी की क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। ये इजहार करता है एक सिस्टेमिक राट। दुरुस्त कह रहे हैं आप ज़ैगम साहब, कागजों में वो सारे इजहारिये मौजूद होंगे, ज़मीन पर ही शायद नहीं है। रज़ा रूमी साहब, पंजाब हुकूमत की जानिब से मुतज़ाद और गैर मुस्तनद इत्तलात जो रही, इस पर सख्त एक्शन का फैसला किया गया। यहाँ तो वज़ीर इत्तलात साहिबा की जानिब से वाक़े को फेक न्यूज़ कहा गया है। कौन कौन जिम्मेदार बनेगा, किस हद तक की सख्त कार्रवाई होगी यहाँ पर? देखिए, ये जो वज़ीर इत्तलात की बार बार तरदीद करना, ये भी बहुत ही मज़े का खेस बात है। मगर देखिए, जो असल मसला है उसकी तरफ आते हैं, और वो मसला ये है कि हमारे यहाँ जो शहरी है और इंसानी जान है, उसकी कोई परवाह नहीं है। हमारे हुकाम को, हमारे मुख्तलिफ महकमों को, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, और ये भी साबित हो गया, पहले लोग इसका बड़ा मवाजना कर रहे थे कि जी कराची में मैन होल के ढकने खुले हुए हैं, और पंजाब में देखिए कितनी बेहतर गवर्नेंस है। वाकया यूं है कि हर जगह पे ही इस तरह की गफलत जो है, मुजरिमाना गफलत, उसके हमें कई आसार दिखाई देते हैं रोड्स के ऊपर, हर जगह के ऊपर। ये जो प्रोजेक्ट है ये बड़ी देर से जारी है, दाता दरबार की गिर्द तोसी हो रही है, नई सीवरेज बिछ रही है, और उसकी रोड्स की एक्सटेंशन की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ठेके तो दे दिए जाते हैं, उसके बाद ये इतनी इनमें ताखीर क्यों होती है, और इनको यूं खुला छोड़कर जो भी एजेंसीज हैं यहाँ पर, LDA है या दीगर जो है, वो इस तरह से एक हैजर्डस सिचुएशन क्यों क्रिएट करते हैं। उनको इसके बारे में एहतियाती जो तदाबीर है वो रखनी चाहिए, खसूसन लाहौर जैसे गुंजान आबाद इलाके में। ये भाटी गेट का जो पूरा एरिया है, इसकी बहुत गुंजान आबादी है। और रही बात अज़मा बुखारी साहिबा की, तो मेरे ख्याल से अब चीफ मिनिस्टर साहिबा को खुद नोटिस लगाना चाहिए। अगर उनकी वज़ीर इत्तलात इस तरह से एम्बेरस कर रही है उनकी गवर्नमेंट को और उनको, तो फिर उनसे पूछगिछ तो होनी चाहिए कि आपने ऐसा बयान क्यों दे दिया। और अगर ब्यूरोक्रेसी की तरफ से उनको रिपोर्ट्स मिली होंगी ना, उसी की बिना के ऊपर उन्होंने कहा ये फेक न्यूज़ है, फिर जो अफसरान जो गलत बयानी कर रहे थे और झूठ बोल रहे थे, उनका भी मुहासबा होना चाहिए। और जो उनकी टीम के लोग हैं जो इस चीज को बार बार कहते हैं ये फेक न्यूज़ है, देखिए इंसानी जान का जाना और हलाकत है एक बच्चे की, ये कोई मामूली वाकया नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त और इसको फेक न्यूज़ हाँ जी करार देना असर ज्यादती और जैसे बेरहमी की एक मिसाल है जी।